हम तैयार हैं नोयान। نویان سعادتدین کوپک سنگر تیکن کے بارے میں خبر بھیجی ہے اس نے۔ وہ آج رات مہمان خانے میں ہوگا۔ اور ارطغرل؟ ارطغرل مرے گا تانگت، تم مارو گے اسے، مجھے مایوس مت کرنا۔ ترگت بولو بابا۔ چلو آئی کس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے چلیں۔ تو چلو بابا۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں تاجر افراسیاب قبیلے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اسے سپاہیوں کی نقل و حرکت پر شک ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وہ سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں چلا جاتا ہے اور ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ خیر ہے، یہ سب سپاہی کدھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے معاف کیجیے، مجھے نہیں پتا، لیکن تاجر افراسیاب کچھ شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دلی دامیر واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ داخلی راستے پر ایک بچی کھڑی ہوتی ہے جو انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ دلی دامیر اس سے پوچھتا ہے ہمارے پیچھے قبیلے میں کوئی ضروری چیز ہوئی ہے؟ بچی کہتی ہے ارطغرل بھائی نے قبیلے سے غداروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر حلیمہ سلطان پوچھتی ہے ارطغرل قبیلے میں ہی ہے؟ بچی کہتی ہے ہاں۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے خیمے میں کرتا باندھ رہا ہوتا ہے کہ حلیمہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے تم واپس آ گئی۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا پھر آپ کہیں جا رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں، ہم دونوں قبیلے مل کر آج نویان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ سنگر تیکن نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، وہ رات کو مہمان خانے میں آپ کا انتظار کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے لازمی وہاں آنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس پر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر تانگت نویان کے پاس آتا ہے۔ ہم تیار ہیں نویان۔ نویان سعادتدین کوپک سنگر تیکن کے بارے میں خبر بھیجی ہے اس نے۔ وہ آج رات مہمان خانے میں ہوگا۔ اور ارطغرل؟ ارطغرل مرے گا تانگت، تم مارو گے اسے، مجھے مایوس مت کرنا۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے کہ سنگر تیکن سلطان علاء الدین کے حکم پر اوگیڈے کو مارنے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ اس کے بعد نویان سنگر تیکن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں گوکچے تو تیکن کو تیار کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ تمہاری مدد کرے۔ دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو بھی تیار ہوتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ سنگر تیکن کے بارے میں خبر آئی ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے کہ وہ آج رات مہمان خانے میں ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں وہ قبیلے کیوں نہیں آیا؟ ارطغرل کہتا ہے یہ تو مجھے جا کر ہی پتہ لگے گا۔ پھر وہ گندوگدو سے کہتا ہے کہ مجھے سنگر تیکن کی طرف جانا ہوگا اور نویان کو مارنے کی ذمہ داری آپ کی۔ دوسری طرف تج تیکن اور گمز تیکن بھی جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں گندوگدو وہاں پہنچتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ارطغرل ہمارے ساتھ نہیں آ رہا کیونکہ وہ ایک اور بہت ہی ضروری کام پر جا رہا ہے، جس پر وہ کچھ تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر گندوگدو باہر آتا ہے اور ارطغرل کے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہے کہ ارطغرل ہمارے ساتھ نہیں جا رہا اور آپ تینوں میرے ساتھ جاؤ گے، جس پر وہ کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم بھائی۔ اس کے بعد بانو ججک ایک بار پھر دوان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور پھر ہاتھ ہلاتی ہے، جس پر دوان خوش ہو جاتا ہے اور بدلے میں اپنا سار ہلاتا ہے۔ بامسی اسے چھیڑنے کے لیے دھکا مارتا ہے۔ دوان غصے سے کہتا ہے میں ماروں گا۔ ترگت کہتا ہے خیال رکھنا، عاشق لوگ بہت زور کا مارتے ہیں۔ اتنے میں دلی دامیر بھی تیار ہو کر وہاں آ جاتا ہے اور ترگت سے کہتا ہے ترگت بولو بابا۔ چلو آئی کس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے چلیں۔ تو چلو بابا۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا سنگر تیکن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان سلجان کے خیمے میں جاتی ہے۔ سلجان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے آیت الن ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ پھر وہ حلیمہ کو اس بوڑھی عورت کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس نے اسے آیت الن کا راز بتایا تھا اور پھر وہ مردہ پائی گئی تھی، جس پر حلیمہ سلطان حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گندوگدو اپنے سپاہیوں کو لے کر نیان کے ڈیرے کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ تانگت اپنے سپاہیوں کو لے کر کرت بوگزی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاؤ، ہم نے ارطغرل کو بھاگنے نہیں دینا۔
इतने में तुतैकन भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और तानगुत के सिपाहियों की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ अर्तुल मेहमान खाने में पहुंच जाता है। नयान ने वहां पर पहले ही अपने आदमी भेज दिए थे जो बेस बदल कर वहां मौजूद थे। अर्तुल मेहमान खाने के अंदर चला जाता है। इतने में नयान भी वहां पहुंच जाता है। एक आदमी उसे बताता है कि कुछ देर पहले अर्तुल भी आ गया है और अंदर चला गया है। नयान कहता है, तो आज मैं सुलेमान शाह के बेटों की मुलाकात देखूंगा, उनको मारने का इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो अंदर की तरफ बढ़ता है जबकि उसके आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अंदर सुंगरतेकन और अर्तुल एक लंबे अरसे के बाद मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अर्तुल उसके सामने बैठ जाता है और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करता है। इस दौरान नयान भी उनके बिल्कुल पीछे आकर बैठ जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गंदोगदो अपने सिपाहियों के साथ नयान के डेरे के करीब पहुंच गया था। गुमस्तेकन कहता है, आप सब यहीं रुको, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। इसके बाद वो अपने हथियार उतारने शुरू कर देता है। फिर वो लंगड़ा कर चलने लगता है और मंगोल सिपाहियों के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरी मदद करो और नयान को जाकर बताओ कि काराबे का आदमी आया है। इसके बाद एक मंगोल सिपाही वहां से जाने लगता है तो गुमस्तेकन अपने साथ खड़े मंगोलों पर अचानक हमला कर देता है और दोनों को मार देता है। फिर तीसरे को भी खंजर फेंक कर मार देता है। फिर वो गंदोगदो की तरफ इशारा करता है कि आप भी आ जाओ, जिसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ तुतैकन अपने सिपाहियों के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए तानगुत पर हमला कर देता है और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान तुतैकन के सिपाही मंगोलों पर हावी हो जाते हैं और काफी सारे मंगोलों को मार देते हैं। तुतैकन और तानगुत के दरमियान भी शदीद लड़ाई होती है। इस दौरान तुतैकन उसकी तलवार गिरा देता है लेकिन तानगुत वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ गंदोगदो की टीम नयान के खेमे की तरफ बढ़ रही थी। इतने में कुछ मंगोल उस रास्ते पर आ जाते हैं जिन पर अर्तुल के साथी हमला कर देते हैं। कुछ देर में ही वो सबको मार देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सुंगरतेकिन और अर्तुल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जबकि नयान भी छुपकर मजे से उनकी बातें सुन रहा होता है। सुंगरतेकिन अर्तुल को बताता है कि मंगोलों के साथ जंग के दौरान में गिरफ्तार हो गया था और आप लोग समझे कि शायद मैं मर गया हूँ। अर्तुल कहता है, नहीं, हमारी वालिदा ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर सुंगरतेकिन अपनी बात आगे बढ़ाता है कि जब मैं मंगोलों के पास कैद था मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। पहली सोच मेरे जहन में यही आई कि मैं वापस कबीले में चला जाऊं। मैं जवान था और मेरे आगे एक जिंदगी पड़ी थी, लेकिन फिर मुझे एक आदमी मिला जो चंगेज खान के बहुत करीब था। उसने मुझ पर एतमाद किया और मुझे चंगेज खान के पास ले गया। चंगेज खान ने मुझे खुश आमदीद कहा और इनाम से नवाजा। फिर वो मुझे आदमी चंगेज खान के बेटे ओगेडे के पास ले गया। उसके बाद हमने चीन से लेकर हिंदुस्तान तक घोड़े दौड़ाए। अर्तुल पूछता है, वो आदमी कौन था? सुंगरतेकिन कहता है, नयान। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।